اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا حی یا قیوم۔ معزز سامعین کرام، سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں پہلے تو چودھری اظہر اقبال، چودھری امجد اور دیگر برادران کا بہت مشکور کہ انہوں نے مجھے میلاد شریف میں بلایا اور مجھے موقع دیا۔ یہ جو آپ بھی بڑے خوش قسمت ہیں کہ آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میلاد شریف میں بلا لیا۔ یہ کسی کسی کے نصیب میں یہ بات ہوتی ہے۔ آپ بڑے خوش نصیب ہیں۔ اور اس کے علاوہ آ گئے دن میلاد کے، سج گئے گلیاں تے بازار۔ میلاد شریف، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو پیدا نہ کرتا تو میں زمین آسمان کو بھی پیدا نہ کرتا۔ میری طرف توجہ فرمائے، یہ 10-12 منٹ کی ہے، میں کچھ باتیں سناؤں گا۔ میں کوئی بڑا عالم نہیں ہوں، میں صرف میلاد شریف میں اپنا حصہ ملانے کے لیے آیا ہوں۔ ذرا میری بات آپ نے توجہ سے سننی ہے۔ ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں میں 2-4 باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اے محبوب، آپ کو پیدا نہ کرتا تو زمین آسمان کو بھی پیدا نہ کرتا۔ اور رب ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا، اے پیارے لاڈلے پیغمبر، زمین کے جس خطے پر، آسمان کے جس کونے پر اور زمین کے جس قطرے پر جس انسان کے دل و دماغ اور زبان پر آپ کا نام ہوگا، میں اس کو اپنی رحمت سے بخش دوں گا۔ سبحان اللہ۔ اور کیا پیش کروں تجھ کو، کیا پیش کروں تجھ کو، کیا چیز تمہاری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے یا رسول اللہ، یہ جان بھی تمہاری ہے۔ اور ابو لہب مسلمان نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش میں کیا کر رہا ہے؟ لونڈی کو آزاد کر رہا ہے۔ خوشی میں تو ابو لہب کے عذاب میں تخفیف ہو رہی ہے۔ ہم تو مسلمان ہیں، ہمیں تو اور زیادہ آپ کی خوشیاں منانی چاہیے۔ اور میلاد شریف کے بارے میں بس 1-2 باتیں سنیں۔ میلاد منانے والوں کے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سعادت ہوئی تو اس بارے میں ذرا سنیں 1-2 باتیں۔ جب آپ اس دنیا میں تشریف لائے، مشرق و مغرب اور کعبہ پر جھنڈے گاڑے گئے اور جتنے شیاطین تھے وہ قید کر دیے، اور سارے جہاں کے بت سجدے میں گر گئے، بنجر زمین سرسبز ہو گئی، کھیت لہلہانے لگے، اور اس سال سب ماؤں نے بیٹوں کو جنم دیا۔ اس سال تو ہمیں آپ اپنی اولاد اور اپنی جان سے بھی زیادہ بڑھ کر پیارے ہیں یا رسول اللہ۔ میں بسم اللہ کراں، سرکار آ گئے، غم خار آ گئے، میں صدقے جاواں، میں واری جاواں، سرکار کی آمد مرحبا۔ کیا ہے آپ ساتھ کہنا ہے؟ سرکار کی آمد، اونچی بولے مرحبا۔
من ٹھار کی آمد مرحبا. اور اب ایک اور سنیں, اللہ تعالی آسمانوں پر آپ کا ذکر کرتا ہے, تو کیا ہم زمین پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہیں کر سکتے؟ ہم آپ کی امت ہیں. آپ کے لیے, اپنی امت کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے روتے تھے اپنی امت کی بخشش کے لیے. تو اس کے مجھے ایک شعر یاد آ گیا, سنے. آپ کو امت سے ہے پیار کتنا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کو امت سے ہے پیار کتنا, رحمت شعر کتنا, ہمارے جرموں کو دھو رہے ہیں حضور آنسو بہا بہا کر. سبحان اللہ. آپ شافی کوثر, ساقی کوثر, آپ دوزخ سے نکال نکال کر جنت میں داخل کرتے ہوں گے, اور ساقی کوثر پیاسوں کے لیے کوثر کے دریا بہاتے ہوں گے. سبحان اللہ. اور میں تو کہتا ہوں چودھری امجد اور چودھری اظہر وغیرہ بہت خوش قسمت جنہوں نے یہ میلاد کا یہ اہتمام کیا بستی رسول آباد رحیم یار خاں میں. اس میں ایک اور شعر مجھے یاد آ گیا, سنیں. جڑے کر دے حضور دا میلاد رہن گے, جڑے کر دے حضور دا میلاد رہن گے, گھر انہاں دے ہمیشہ آباد رہن گے. اور سنیں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سرور کونین, ساقی کوثر, شافی محشر, تاجدار مدینہ, سرور سینہ, عبداللہ کے لخت جگر, آمنہ کے لال, سید البشر, محبوب کبریا, احمد مجتبی, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, شمس الضحیٰ, بدر الدجا, اور اس ماہ ربیع الاول میں تشریف لائے. دیکھو جی آج کون آیا, دیکھو جی آج کون آیا, آج سونا تے من مونا آیا, سونیاں زلفاں والا آیا, سونے سینے والا آیا, سونے مکھڑے والا آیا, سونے پسینے والا آیا, سونی چادر والا آیا, درد بڑھاون والا آیا, کرم کمامن والا آیا, اور ستے خیراں ہوئیاں نے. بس درود شریف کی ایک بات کر کے میں اپنی بات ختم کرنے لگا ہوں. درود پاک اللہ تعالی اور اس کے فرشتے آپ پر درود و سلام بھیجتے ہیں. اے ایمان والو, تم بھی آپ پر درود و سلام بھیجو. درود پاک ایک ایسی عبادت ہے جو منہ سے نکلتے ہی قبول ہو جاتی ہے. اور درود پاک آپ پڑھا کریں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شفاعت فرمائیں گے. اور درود شریف آگے جا کے ہمیں ٹھنڈک کا کام دے گا. اور محبت رسول میں ایک بات بس سنیں, یہ بھی بہت اچھی. اللہ رب العالمین اور حضور رحمت للعالمین, اللہ رب العالمین, حضور رحمت للعالمین. اور جہاں ربوبیت اللہ رسول محبت رسول کے بارے میں سنیں. اللہ رب العالمین, آپ رحمت العالمین, جہاں ربوبیت وہاں رحمت. جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں کوئی عذاب نہیں ہوتا. اور قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن محض اس جرم میں کہ یہ بندہ اللہ تعالیٰ اس کو سزا نہیں دیں گے کہ یہ میرے پیارے محبوب سے محبت رکھتا ہے, دوزخ میں نہیں بھیجیں گے. اور آپ جتنی محبت کریں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا ایمان تازہ ہوگا. بس آخری بات میں کر کے اپنی بات ختم کر رہا ہوں.
یہ بابا جی سرکار صوفی برکت علی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک بات لکھی ہے بہت اچھی محبت کے بارے میں. ہمارے دل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے خالی ہیں. یا اللہ ہمارے دلوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھر دے. وہ لکھتے ہیں جس تن اور من میں میرے رب کا ڈیرا اور اللہ کے حبیب کا بسیرا نہیں وہ ڈنگروں کا باڑا ہے، وہ ویران ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیا کریں اور اللہ پاک ہمیں پکی سچی محبت عطا فرمائے. محبت کے بارے میں صرف 1 منٹ کی بات سنا دے سر. 1 منٹ کی سننے والی بات ہے کہ یہ دیکھیں یہ مسلمان بھی نہیں ہے اور کیسے یہ حضور سے محبت کر رہا ہے. بس میں ختم کر رہا ہوں، ذرا توجہ فرمانا. محبت کرنے والے کا واقعہ بنی اسرائیل میں ایک شخص رہتا تھا 200 برس تک اس نے اللہ تعالی کی نافرمانی کی اور جب وہ مر گیا تو اس کو لوگوں نے وہ نجاست والی جگہ میں ڈال دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی آئی اس آدمی کو وہاں سے اٹھاؤ، اس پر نماز پڑھو اور دفن کر دو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بنی اسرائیل والے لوگ تو کہتے ہیں کہ اس نے اللہ کی 200 سال نافرمانی کی ہے، اس نے کوئی اچھا کام نہیں کیا. تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا واقعی یہ گناہ گار ہے لیکن اس میں ایک عادت تھی. وہ کیا عادت تھی؟ سننے والی بات ہے. وہ عادت یہ تھی کہ جب یہ تراث شریف کھولتا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا تو حضور کے نام کو یہ چومتا اور اس کے بعد آپ پر درود پڑھتا. تو کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے اس کو بخش دیا اور 70 حوریں اس کے نکاح میں دی ہیں حضور سے محبت سے. اللہ پاک ہمیں بھی آپ سے سچی پکی محبت عطا فرمائے. اور آخری شعر مجرم ہوں جہاں بھر کا، مجرم ہوں جہاں بھر کا محشر میں بھرم رکھنا یا رسول اللہ. مجرم ہوں جہاں بھر کا محشر میں بھرم رکھنا، رسوائے زمانہ ہوں دامن میں چھپا لینا. اور میں پھر آخری بات چودھری امجد چودھری اظہر کا بہت مشکور انہوں نے ٹائم دیا اور چودھری غلام سرور اور چودھری محمد اسلم مرحوم کے لیے بہت دعا. اللہ تعالیٰ ان پر کروڑوں کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. آمین کہہ دیں بیٹا اونچی آواز سے، آمین کہہ دیں. اللہ پاک قبول فرماتا ہے. اور اس کے علاوہ چودھری اظہر کی والدہ بیمار ہیں، وقاص معین کی امی بیمار ہیں، ان کے لیے خصوصی دعا کریں. اللہ پاک انہیں صحت عطا فرمائے. اور رسول آباد کی سب فیملی کے لیے ہم دعا گو ہیں اللہ پاک انہیں عافیت سے رکھے. یا اللہ ہمیں اس جہان میں بھی عافیت سے رکھنا اور اگلے جہان میں بھی عافیت سے رکھنا. وما توفیقی الا باللہ.